تو کوکب اکاڑوی چونکہ کراچی میں تفضیلی ٹولے کا دلال بنا ہوا ہے۔ کوکب اکاڑوی وہ کبوتر ہے کہ جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جب حنیف قریشی جیسا بدبخت، حسین الدین شاہ جیسا بغیرت، اسی طرح ریاض شاہ جیسا بغیرت، عرفان شاہ مشہدی جیسا بغیرت، یا پھر جو ہے وہ منور جماعتی جیسا بغیرت یہ بکواس کرتے ہیں، بھونکتے ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان پر یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات پر، تو یہ اپنے کانوں میں شاید انگلیاں ڈال لیتا ہے یا بھنگ پی کے سو جاتا ہے۔ اعلیٰ نے لکھا جو صحابہ پر طعن کرتا ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ رافضی ہی ہے، وہ شیعہ ہی ہے، اس لیے کہ کوئی سنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا رسالہ امور 20 کا مطالعہ کوکب اکاڑوی کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے کرے۔ تو کوکب اکاڑوی چونکہ کراچی میں تفضیلی ٹولے کا دلال بنا ہوا ہے، اس نے کہا حسین الدین شاہ کو رافضی کہا جاتا ہے اور اس کے جامعہ کا نام رضویہ ہے، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ہے، تو اس کو رافضیہ جامعہ رافضیہ کہا جاتا ہے۔ بتائیں کہ جناب اس میں کون سا رافضیوں والا کام ہو رہا ہے یا تعلیمات اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کام ہو رہا ہے؟ تو ایک نہیں بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں کہ حسین الدین شاہ عرفان شاہ سے بغیر گیل ہوتا ہے، اور عرفان شاہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت و اولیت اور آپ کی سبقت روحانیت میں آپ کی اولیت کا منکر ہو گیا، اور خود اس کی ریکارڈنگ موجود ہے یوٹیوب اور فیس بک پر کہ اس نے خود کہا کہ ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ انبیاء کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا تم کہتے ہو تو تمہیں مبارک ہو، لیکن پھر کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے 14,000 سال پہلے حضرت علی اور حضور علیہ السلام کے نور کو بنا لیا تھا، معاذ اللہ۔ یہ روایت اس نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد گویا صدیق اکبر کی اولیت کا اور افضلیت کا معاذ اللہ انکار کیا۔ اسی طرح ریاض شاہ سے یہ بغلگیر ہوتا ہے حسین الدین شاہ، اور ریاض شاہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جن صحابی رسول سے صلح کی، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس کی بشارت حضور علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرما دی تھی، تو حضور علیہ السلام نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا، تو وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ صلح کر لی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور آپ نے ان کو خلافت بھی عطا فرما دی۔ اب کسی کی زبان اس پر دراز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب امام حسین نے صلح کر لی تو ظاہر سی بات ہے امام حسین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وارث ہیں، یا ہم آج کا کوئی مولوی یا آج کا کوئی سید حضرت علی کا زیادہ وارث ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں۔ جب انہوں نے صلح کر لی اور حضور کی وہ حدیث جو حضور نے پہلے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا وہ پوری ہو گئی، تو معاذ اللہ وہ ریاض شاہ بدبخت وہ کہتا ہے نو ڈیمانڈ معاویہ، معاذ اللہ، نو ڈیمانڈ معاویہ کا نعرہ اس نے گایا۔ تو یہ بدبخت جتنے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گستاخ ہیں، وہ حسین الدین کے شاہ کے دامن میں آ کر بیٹھتے ہیں، اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں آ رہی ہیں،
یہ ثاقب رضا مصطفی کو دیکھ لیں، اسی طرح حنیف قریشی اس کا شاگرد ہے، اسی طرح عرفان شاہ اس کے پاس آتا جاتا ہے، ریاض شاہ اس کے پاس آتا جاتا ہے، منور جماعتی اس کے پاس آتا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں کراچی کا جو تفضیلیوں کا دلال ہے اس کا نام کوکب اکاڑوی ہے۔ یہ کبھی جا کر عرفان شاہ مشہدی سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو صرف اس سے ہاتھ ملایا تھا، ان کی کوئی گستاخی ہے تو میرے سامنے لاؤ، حنیف قریشی کی کوئی گستاخی ہے تو میرے سامنے لاؤ، اور حسین الدین شاہ کی اگر کوئی عقیدے میں خرابی ہے یا اعلیٰ حضرت کے نظریے سے وہ پھرے ہوئے ہیں تو میرے سامنے لاؤ۔ تو میں کہتا ہوں کوکب اکاڑوی تمہاری مثال بالکل اس کبوتر کی طرح ہے کہ جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جب حسین الدین شاہ یہ بولتا ہے کہ یہ مت کہو کہ ہر صحابی جنتی جنتی، بلکہ کہو کہ ہر امتی جنتی جنتی، تو یہ بات صحابہ کرام علیہم رضوان کے جنتی ہونے میں تو شک نہیں ہے، لیکن امتی کا گناہگار ہونا، امتی کا خطا کار ہونا، یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد کا جو طبقہ ہے ان کی طبقات میں تو بندہ گناہگار، خطا کار، سیاہکار، ناہنجار ہو سکتا ہے اور مستحق نار بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کی تو وہ مقدس جماعت ہے کہ جن پر یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں کہ یہ جنتی جماعت ہے، تو پھر آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوکب اکاڑوی وہ کبوتر ہے کہ جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جب حنیف قریشی جیسا بدبخت، حسین الدین شاہ جیسا بغیرت، اسی طرح ریاض شاہ جیسا بغیرت، عرفان شاہ مشہدی جیسا بغیرت، یا پھر جو ہے وہ منور جماعتی جیسا بغیرت یہ بکواس کرتے ہیں، بہکتے ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان پر یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات پر، تو یہ اپنے کانوں میں شاید انگلیاں ڈال لیتا ہے یا بھنگ پی کے سو جاتا ہے، اور واپس آ کر پھر ایک سوشل میڈیا کے لیے ایک ویڈیو پیغام چھوڑ دیتا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں، میں تو وہ کہتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں محترم حضرات، ایسے نوٹ خوروں سے کہ جو 18 گارڈ لے کر جلسوں میں جاتے ہوں، اس وقت میں جب پیسے کی بہت قدر تھی، 50 60 ہزار کے لفافے لے کر تقریریں کرنے والے لوگ، دین فروش ملا جب ایسی باتیں کرنے لگ جائیں اور بڑھاپے میں سٹیا گیا، یہ بوڑھا ہو گیا، سٹیا گیا، اور بہت سارے لوگ جو عقیدہ اہل سنت و جماعت سے بکھرے نکلے، پہلے تو نکھرے تھے عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہوئے، لیکن جب نکلے ہیں تو سٹیا گئے، اس لیے کہ یہ نہ تعلیمات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو صحیح طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں اور نہ تعلیمات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں۔ پوچھو حنیف قریشی سے کہ ایمان ابو طالب پر اعلیٰ حضرت کا کیا عقیدہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کرنے والا یا کسی بھی صحابی رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والے کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ایسا شخص سنی نہیں ہے بلکہ ایسا شخص رافضی ہے، اور جس سے طعن صحابی ثابت ہو، اور ان سے ثابت ہے کہ یہ حضور کے صحابہ پر طعن کرتے ہیں، چاہے وہ عرفان شاہ ہو، ریاض شاہ ہو، حنیف قریشی ہو اور حسین الدین شاہ ہو، یہ طعن کرتے ہیں صحابہ کرام پر۔ تو اعلیٰ نے لکھا جو صحابہ پر طعن کرتا ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ رافضی ہی ہے، وہ شیعہ ہی ہے، اس لیے کہ کوئی سنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا رسالہ امور 20 کا مطالعہ کوکب اکاڑوی کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے کرے، اور یہ تفضیلیوں کی اور رافضیت زدہ مولویوں کی دلالت کو چھوڑ کر جو اپنے باپ کا آپ کے عقیدہ تھا علامہ شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی عقیدے اور اسی نظریے کو بیان کرو گے
तो हमारे सर का ताज रहोगे, और इससे हट गए हो तो फिर हम आपको पैर की जूती के बराबर भी नहीं समझते। इसलिए कि हमें अकीदा अहले सुन्नत व जमात ज़्यादा अजीज है, ना कि हम शख्सियत परस्त हैं। कि आप बड़े बाप की औलाद हैं, आपके वालिद ने बहुत मेहनत की, मसलक का बहुत काम किया, लेकिन अफसोस कि आपने आज तक की अपनी उम्र में अपने वालिद की पेंशन तो खाई है, पर सुन्नियत के लिए आपने कोई काम नहीं किया। और अब आपको ये हुआ कि आप जो है वो राफजियों और तफदीलियों की जो है वो दलालत कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, और उनकी हिमायत में रतबुल लिसान है। लिहाजा हम इसका भरपूर मुजम्मत करते हैं। और इस जुमले की खास तौर पर जो कौकब उकाड़वी ने पिंडी में जामिया राफजिया में हसीनुद्दीन शाह के बारे में कहा कि जो भी हसीनुद्दीन शाह के बारे में कुछ भी बुराई करता है या बुरा इसको बोलता है, माज़अल्लाह, कहता है कि वो हलाली नहीं है। अब मुझे बताइए कौकब उकाड़वी साहब, आप बताएं कि जो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के गुस्ताखों को अपने दामन में जगह दे, उसके बारे में आप ये जुमला कह रहे हैं। आपके वालिद तो बहुत बड़े आलिम दीन थे, हम उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन हम आपसे जरूर ये पूछेंगे कि आपकी सोहबत किन लोगों में है कि आप ऐसे राफिजियत ज़दा तफजीली टोले का जो यहाँ पर सरगना है हसीनुद्दीन शाह के बारे में, आपने सुन्नी सहीहुल अकीदा जय्यद उलमा शेखुल हदीस और उस्ताजुल उलमा और जय्यद आलिम दीन बुजुर्गों को आपने जो है वो माज़अल्लाह गैर हलाली करार दिया। हम इस जुमले की मुजम्मत करते हैं और कहते हैं कौकब उकाड़वी से कि वो फौरन इससे तौबा करे और उलमाए अहले सुन्नत उलमाए रब्बानीन से मुआफ़ी मांगे। यही हमारा कौकब उकाड़वी के लिए पैगाम है।